بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچے رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرہ کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم بھی پہلی بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ قوم سمود کی تباہ شدہ عمارات اب تک حجاز اور شام کی راہ میں عوام کے لیے عبرت کا سامان مہیا کر رہی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی فوج اس راہ سے گزری تو صحابہ نے سمود کے کنووں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے آٹا پھینک دینے اور پانی گرا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، نہ یہاں قیام کرو اور نہ یہاں کسی کی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور خدا کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر خدا کے فضل و کرم جتائے، لیکن ان پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اے صالح، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہان کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں، اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمانیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز گھمنڈ اور غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جاتی ہیں، بلا شبہ یہ سب کچھ تم پر اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ قوم سمود کو سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر خدا کا پیغام نازل ہونے لگا، اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم ایسے رئیسوں اور بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر اللہ نے غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پیغام کے لیے کیوں چنا؟ حضرت صالح ہر روز خدا کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں تک پہنچاتے، مگر کوئی اس طرف توجہ نہ دیتا، بلکہ ان کا مذاق اڑاتے۔ روز روز کی نصیحتوں سے یہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح سے کہا جائے کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی خدا کے رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ قرآن میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف خدا کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ البتہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اونٹنی ایک پتھر سے پیدا ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ جنا، کیونکہ قوم سمود کا یہی مطالبہ تھا۔ خداوند کریم کا اپنے رسول کے ذریعے یہ معجزہ بھی ان سرکشوں کو خدا کی طرف راغب نہ کر سکا، تاہم آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا، یہ آزادی سے جہاں چاہے چرے۔ ہاں، ایک روز یہ اونٹنی چشمے سے پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور۔
देखो इसमें फ़र्क ना आए। कुछ दिन तक ऊँटनी के हैरत अंगेज़ वाक़या ने उस कौम को हैरान और परेशान रखा और वक्ती तौर पर ऊँटनी को कोई मोतरज़ ना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिन बुराइयों के माहौल में उन्होंने परवरिश पाई थी वो उभरने लगा और उन्होंने साजिश करके इस ऊँटनी को हलाक कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इस वाक़या की इत्तला हुई तो आपने को बहुत रंज हुआ और आँखों में आंसू आ गए। आपने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, बदबख्त कौम, आखिर तुझसे सब्र ना हो सका, अब तुम खुदा के अज़ाब का इंतज़ार करो जो 3 दिन में तुमको हलाक और बर्बाद कर देगा। 3 दिन के बाद कड़क और गरज की एक हैबतनाक आवाज़ पैदा हुई जिसने हर इंसान को जो जिस हालत में था हलाक कर दिया। लेकिन वो लोग जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे इस अज़ाब इलाही से बच गए। जब कौम